اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العدماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم صلوات صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات ما صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، پروردگار عالم کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے حوالے سے، کتاب اللہ کے حوالے سے کچھ ذکر کر سکیں اور کوشش کریں کہ جس حد تک اللہ کی کتاب کے ہم نزدیک ہو سکتے ہیں اتنا نزدیک ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اللہ کی کتاب بروز محشر ہماری شکایت کرتی ہوئی نظر آئے۔ اور ماہ رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے کہ جسے ربیع القرآن کہا گیا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ لکل شیء ربیع، کہ ہر چیز کے لیے موسم بہار ہوا کرتا ہے۔ والربیع القرآن شہر رمضان، اور ماہ رمضان بہار ہے کس کے لیے؟ قرآن مجید کے لیے۔ اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس مہینے
انسان قرآن مجید سے جڑے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جس حد تک ہو سکے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ یہی وجہ کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اگر اس مہینے میں کوئی شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس ماہ کی خاص فضیلت ہمیں نظر آ رہی، لہٰذا ہر سال کی طرح بتوفیق پروردگار اس سال بھی ارادہ ہے کہ قرآن مجید کے عنوان سے ابتدا میں آپ کے سامنے سورہ نوح کے مفاہیم پیش کیے جائیں۔ تو ہماری جو گفتگو رہے گی انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہوا اس سورے کے حوالے سے ان 9 دنوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان رہے گا، اور ساتھ ساتھ کوشش کی جائے گی کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ عام طور پر مومنین کے اور مومنات کے ذہنوں میں فطرے کے حوالے سے مسائل اٹھنا شروع ہوتے ہیں، سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں فطرے کے حوالے سے، لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ ہر درس کی ابتدا میں 1 یا 2 مسئلے فطرے کے حوالے سے آپ کے سامنے پہنچائے جائے۔ تو آج کی حد تک فطرے کے حوالے سے جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس سے پہلے کہ سورہ نوح کے حوالے سے ہمارا بیان شروع ہو، وہ مسئلہ یہ کہ ایک سوال ہے کہ فطرہ کب نکالا جائے، انسان کو فطرہ کب دینا چاہیے۔ اب جیسے کہ عید الفطر کہلاتی اس وجہ سے کہ اس میں فطرہ دیا جاتا، تو فطرہ ایسے تو اس کا وقت ہے عید کی چاند رات سے نماز عید تک کا اس شخص کے لیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کے درمیان اسے فطرہ نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو پورے ماہ رمضان المبارک میں جب چاہے فطرہ نکال سکتا ہے، آیت اللہ سستانی کے مطابق پورے ماہ رمضان میں جب چاہے وہ فطرہ نکال سکتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز بہتر ہے، وہ بہتر کیا ہے کہ جب انسان فطرہ نکالے ماہ رمضان المبارک میں عید سے پہلے تو یہ قرض کی نیت سے فطرہ دے دے، جو حقدار کو فطرہ پہنچانا چاہتا ہے، جس حقدار کو فطرہ دینا ہے اسے قرض کی نیت سے فطرہ دے دے، اور پھر جب شب عید آئے تو اپنے ذہن میں نیت کو تبدیل کر دے، اس قرض کو فطرے کی طرف وہ شخص لے جائے۔ تو سوال کا جواب یہی کہ ایسے جو اس کا اصل وقت ہے وہ شب عید سے لے کے نماز سے پہلے تک کا وقت، لیکن پورے ماہ رمضان المبارک میں آیت اللہ سستانی کے نزدیک کبھی بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، اور بہتر کیا ہے کہ یہ فطرہ انسان قرض کی نیت سے دے دے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، یعنی اگر آپ اسے عید کے دن فطرہ دیں گے تو شاید وہ فطرہ اس کے اتنا نہ کام آ سکے کہ جتنا اگر آپ نے پہلے اسے یہ فطرہ دے دیا تو اس کے وہ کام آ جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلے کچھ مسائل ہمارے دیگر دروس میں بیان ہوں گے۔ جس سورے کو توفیق پروردگار آپ کے سامنے اس 9 روزہ دروس کا عنوان کرا دیا ہے، یہ ہے سورہ نوح۔ یہ سورہ 28 آیتوں پر مشتمل ہے، مکی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو موجودہ قرآن
جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 71 نمبر پر ہے، یعنی 71 اس کا نمبر ہے۔ اس سورہ میں پروردگار عالم جناب نوح کے واقعات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے جناب نوح نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، اور وہ کیا کیا ہرڈلز تھے، وہ کیا کیا پریشانی تھی کہ جس سے جناب نوح کو گزرنا پڑا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس سورہ میں پروردگار عالم بیان فرما رہا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو اس سورہ سے واضح ہوتی ہے، اور جس چیز کا اس میں زیادہ تذکرہ ہے سورہ کے اندر، کہ جو جناب نوح کی قوم تھی انہیں درس توحید دیا گیا ہے اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور یہی وہ مفہوم ہے کہ اکثر آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ جو ایک انداز میں ہمیں جو مکی صورتوں کا مزاج ہے وہ نظر آتا، اس کا ریزن ہی یہی ہے، مکی صورتوں کا جو ہمیں مزاج نظر آ رہا کہ اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہوا ہے، وہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے نہیں، جو اسلام کے احکامات ہیں، جو اسلام کے اخلاقیات ہیں، اور جو نمازوں کا حکم آیا ہے، جو روزوں کا حکم آیا ہے، جو درس دیا گیا ہے مختلف اعتبار سے، یہ تمام کس وقت کی بات ہے کہ جو مومنین کا خطاب ہے کہ جب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ مکی صورتوں میں ہمیں یہ مزاج نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی، لوگوں کو توحید کا درس دیا جا رہا، اسلام کے نزدیک لایا جا رہا ہوتا، اور اسلام کے نزدیک لائے جانے میں ایک چیز جو اہم کردار ادا کرتی ہے لوگوں کو گمراہی سے کے دلدل سے نکالنے میں، جہاں ذکر توحید ہے وہیں پر آخرت کا ذکر، اس لیے کہ یہ بات بھی کسی موقع پر بیان ہو چکی ہے کہ آخرت کا ذکر وہ ہے کہ اگر انسان اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ اسے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، دوبارہ اپنی قبر سے نکالا جائے گا، دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، جب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے جو اعمال انجام دیے ہیں اس کا حساب اسے دینا ہے، تو خود بخود ہمیں انسان کے کریکٹر میں چینجنگ نظر آئے گی، انسان کی شخصیت میں ہمیں نکھار نظر آئے گا۔ کس اعتبار سے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص اگر راستے سے جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ لا قانونیت ہے، کسی قسم کا قانون پر عمل نہیں ہونا ہے، کوئی قانون کا پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اور یہ اس شہر کے رہنے والے لوگ بہتر طریقے سے جانتے، تو آپ کے سامنے اگر سگنل پر لال بتی جل رہی ہوگی تو اکثر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، اگر راستہ صاف نظر آئے گا وہاں سے گزر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پر پوچھ گچھ ہونی ہے، یہاں مجھ سے حساب لیا جانا ہے، یہاں کوئی بھی غلط کام میں نہیں کر سکتا، یہاں میں نے سگنل توڑا وہاں میری فوراً پکڑائی ہونی ہے، تو کیا آپ سگنل توڑنے کی جرات کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے، کہ جیسے کہ کچھ شہروں میں، ملکوں میں ہوتی ہے چیز کہ چاہے کوئی ٹریفک سارجنٹ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جیسے ہی آپ نے سگنل جمپ کیا آپ کی لائسنس پلیٹ نوٹ ہو جاتی ہے،
اور چالان آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کوئی غلط حرکت انجام دی تو کوئی سورس نہیں چلے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں انسان قانون کو توڑنے سے ڈرے گا کہ اگر قانون میں نے توڑ دیا تو مجھے اس کا جرمانہ دینا ہے، اگر میں نے کوئی غلط کام انجام دیا تو مجھے اس کی سزا سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہی بات کہ اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، انسان اس چیز پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لے کہ مجھے دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، مجھے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، دنیا میں نے جو کام انجام دیے ہیں ان تمام کاموں کی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تو خود بخود انسان کا کریکٹر ہمیں صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا، خود بخود یہ انسان گمراہی کے دلدل سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ جہاں حرام کی طرف قدم اٹھانا چاہے گا فوراً ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ اگر میں نے حرام کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا، میں نے حرام کام انجام دیا تو آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے، آخرت میں اس گناہ کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہٰذا آخرت کا عقیدہ اس وجہ سے مضبوط کیا جاتا تاکہ انسان یہ بات اپنے دل میں بسا لے کہ اس کا احتساب ہونا ہے، ایک ایک چیز کا اسے حساب دینا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ لہذا پہلی آیت میں ہی جو پروردگار فرما رہا کہ اِنَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ بتحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف۔ کیوں بھیجا؟ کیا مقصد تھا جناب نوح کو بھیجنے کا؟ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ کیوں بھیجا جناب نوح کو؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کرے اس سے پہلے کہ جناب نوح کی قوم پر دردناک عذاب آ جائے۔ یعنی ڈائریکٹ کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے۔ جب قوم سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہے، جب قوم گناہوں کے دلدل میں دھنسنے لگتی ہے، جب بے راہ روی عام ہو جائے تو وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے۔ تو جناب نوح کو بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کرے، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اگر تم نے سیدھے راستے کو اختیار نہیں کیا، اگر تم نے غلط راستے کو نہیں چھوڑا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ میں لے کر رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، جناب نوح روایت میں ملتا ہے، تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جناب آدم کی 10ویں پشت پہ جناب نوح آتے ہیں، اور یہی وہ نبی ہے کہ جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا، یا یہی وہ نبی ہے کہ جنہیں آدم کے بعد ابو البشر بھی کہا جاتا۔ ایک تو لقب جناب آدم کا ہے ابو البشر، اسی طریقے سے ابو البشر ثانی یا ایک اور ابو البشر کسے کہا جاتا ہے؟ جناب نوح کو، کیونکہ جناب آدم سے آغاز ہوا تھا کس چیز کا؟ انسانیت کا، انسانوں کا۔ اسی طریقے سے جناب نوح کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تھا تو دوبارہ سے ایک انداز میں انسانیت کا ہمیں آغاز ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ اسی وجہ سے جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اور جناب آدم کی طرح ابو البشر بھی کہا جاتا۔ اور یہ جناب نوح ہے کہ جو پہلے صاحب شریعت نبی ہے، یعنی اس سے پہلے تک جناب نوح سے پہلے تک کوئی باقاعدہ شریعت نہیں آئی تھی۔ جناب نوح وہ پہلے نبی کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں شریعت آتی ہوئی نظر آ رہی، اور
جناب نوح اولو العزم انبیاء میں سے ایک، اور 950 سال، یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے جناب نوح کے سن کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 950 سال کا عرصہ تقریباً جناب نوح نے تبلیغ میں گزارا ہے، 950 سال۔ پھر بھی یہ جو نوح کی قوم تھی وہ جناب نوح کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے جیسے یہ سورہ آگے بڑھے تو یہ تمام چیزوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن ابتدائی کلام میں اگر اس معاشرے کو سمجھا جائے کہ جو جناب نوح کا معاشرہ تھا، تو وہاں ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو مین ہرڈلز تھے جناب نوح کے لیے، وہ اس زمانے کے عمرا تھے، اس زمانے کے مالدار لوگ تھے، اس زمانے میں جو اہم عہدوں پر فائز لوگ تھے وہ جناب نوح کے لیے مین ہرڈلز تھے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک فیکٹ نظر آتا ہے، ہر زمانے میں یہ بات نظر آتی ہے، خود رسول خدا کے زمانے میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو ایک عام سا بندہ ہے، ایک غریب سا بندہ ہے، اسلام کا پیغام اس کے دل کے نزدیک اسے نظر آئے گا، لیکن اس کے مقابلے میں جو صاحب اقتدار ہے، جو پیسے والے افراد ہیں، وہ کیوں خوف کھاتے تھے اسلام سے؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے اگر اس کے خلاف آواز کو نہیں اٹھایا، تو نقصان کیا ہوگا؟ ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، ہمارا اختیار، ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اگر ہم نے ابھی اس پیغام کو دبایا نہیں۔ جناب نوح کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ انہیں جو مین مخالفت کا سامنا تھا، جیسے کہ دیگر قرآن مجید کی سوروں میں پروردگار نے تذکرہ کیا کہ جو اس زمانے کے عمرا تھے، جو صاحب اقتدار تھے، وہ جناب نوح کے سامنے آ گئے، حالانکہ جو غریب لوگ تھے، جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، انہیں جناب نوح کا پیغام قریب العقل، دل کے قریب محسوس ہوا، اور وہ جناب نوح کے ساتھ ہونے لگے، تو عمرا کی طرف سے مخالفت آئی۔ اور رسول خدا کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ یعنی کس چیز کا منع کیا تھا اللہ کے رسول کو؟ جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے نا یہ لوگ، اور آنے کے بعد کہا تھا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اگر وہ ہم سے کسی علاقے کی حکومت چاہتا ہے، ہم اسے وہ حکومت دینے کو تیار ہے، ہم سے پیسہ چاہتا ہے، ہم اسے پیسہ دینے کو تیار ہے، عرب کی خوبصورت ترین دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اگر وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے خدا کو مان لے تو ہم اس کے خدا کو ماننے کو بھی تیار ہیں، فقط شرط ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ کہ جس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ بچپن سے ہم دینیات کی کتابوں میں، اسکول کے کورس میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ اے چچا جان، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج جلتے تب بھی میں اس کار رسالت سے باز نہ آؤں گا۔ جناب ابو طالب نے اس وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا۔ تو ریزن کیا تھا؟ یعنی جب وہ حقیقی خدا کو ماننے کو تیار ہے تو آخر کیا وجہ تھی کہ وہ جھوٹے خداؤں کو رد کر رہے، جھوٹے خداؤں کو رد کرنے سے منع کر رہے، کہہ رہے کہ ہم اپنے خدا کو رد نہیں کر سکتے، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارا کلمے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جاتا ہے،
اور اس جھوٹے خداؤں کے انکار کے بعد حقیقی خدا کی طرف کی گواہی دی جاتی ہے. یعنی پہلے جھوٹے خداؤں کو رد کیا جا رہا ہے، جھوٹے خداؤں کو رد کرنے کے بعد حقیقی خدا کی گواہی دی جا رہی. اور ان کا کیا کہنا تھا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے خدا کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے. وجہ یہی تھی کہ ان کا جو اقتدار تھا، ان کی جو حکومت تھی، ان کی جو سے تھی، اس کا ریزن ہی یہ تھا یہ جھوٹے خدا کہ جن کے نام پر ان کا دانا پانی چلا کرتا تھا، کہ جن کے نام پر ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، کہ جن کی وجہ سے یہ آج رؤسا بنے بیٹھے تھے، آج یہ صاحب اقتدار بنے بیٹھے تھے. یعنی اگر اس زمانے کے حالات کا انسان مشاہدہ کرے تو یہ بات اس کے لیے واضح ہو جائے گی کہ اپنے خداؤں کے نام پر کہاں کہاں کماتے تھے. یعنی اگر سوال کیا جائے کیا خداؤں کی واقعاً ان کے دل میں رسپیکٹ تھی، تو اگر ایک فقیر شخص سے کہا جائے، غریب شخص سے کہا جائے تو شاید اس کے دل میں رسپیکٹ بھی ہو. لیکن یہ جو صاحب اقتدار طبقہ تھا، یہ کوئی رسپیکٹ خدا کی نہیں کرتا تھا. یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں غصہ آیا وہیں خدا کو اٹھا کے پٹک دیا، بت کو توڑ دیا. مختلف قسم کے حلوہ جات، مٹھائیوں کے بت بنائے رکھتے تھے. کبھی بھوک لگی تو اسی کو نگل لیا، کھا لیے. تو کوئی ایسی رسپیکٹ نہیں تھی. اصل وجہ اقتدار تھا. کیونکہ جہاں بت بنا کر رکھے گئے وہاں پر اس بت پہ چڑھاوے بھی آتے تھے، لوگ تحفے تحائف بھی دے کے جاتے تھے، لوگ نذرانے بھی دے کے جاتے تھے، کہ جن تحفے تحائف سے، جن نذرانوں سے یہ اپنی عیاشیاں مکمل کیا کرتے تھے، اپنی آسائشیں پوری کیا کرتے تھے. یا اسی طریقے سے ہم ایک بات سنتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت ایسا تھا کہ لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. کیوں طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر؟ کیا رواج تھا کہ بغیر لباس کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس وجہ سے کرتے ہو، لیکن اکثریت کا ریزن کیا تھا؟ یہ جتنے صاحب اقتدار افراد تھے، انہوں نے ایک رول پاس کیا ہوا تھا کہ جو بھی شخص مکے کے باہر سے سرزمین مکہ میں آئے گا، اگر وہ کچھ مکے کی زمین میں کھانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ کھانا اپنا نہیں لا سکتا، اسے یہیں سے کھانا پڑے گا. یا اسی طریقے سے وہ اپنے لباس کے ساتھ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا، اسے اگر لباس پہننا ہے تو یہیں سے لباس خریدنا پڑے گا. ہاں، اپنا لباس اتار کے آ جائے، لباس نہ پہنے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے لباس کے ساتھ وہ یہاں نہیں آ سکتا. اب جو پیسے والے افراد تھے وہ خرید لیتے تھے لباس، وہ خرید لیتے کھانا. غریب شخص کیا کرے گا؟ اس زمانے کے حالات تو آپ کو علم ہے کہ ایک شخص ایک دو لباس میں اپنی پوری زندگی بسر کر لیا کرتا تھا. آج کی طرح آج جتنا آسان ہے لباس خریدنا، یعنی غریب شخص بھی سال میں 2-3 لباس لے ہی لیتا ہے. یعنی مہنگے ہیں لیکن اتنے مہنگے نہیں ہیں. اس زمانے میں اس قدر مہنگی چیز یہ لباس کہ ایک شخص 1 یا 2 لباس میں اپنی پوری زندگی گزار لیتا ہے، اتنی قیمتی چیز. تو وہاں غریب شخص، وہاں اعرابی، وہاں صحرا نشین کہاں اتنی دولت رکھے گا کہ وہ لباس خرید کر خانہ کعبہ کا طواف کرے. لہٰذا وہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا. یعنی ہر چیز سے وہ پیسے حاصل کر رہے تھے. اب خود جو عمرا آتے تھے، جو پیسے والے افراد آتے تھے، ان کے لیے خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے. اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں 365 بت یا جتنے بھی تھے،
ان کی خاص زیارت کروائی جاتی ہے، ہر بت کا مالک الگ ہے، اسے نذرانہ دیا جاتا ہے، وہاں چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ یہ تمام پیسے کس کے پاس آتے ہیں؟ وہی صاحب اقتدار افراد کے پاس۔ اب جب بیٹھے بیٹھے ان کا اقتدار بھی چل رہا ہے، ان کا ہاتھ بھی اوپر ہے، ان کی حکومت بھی مضبوط ہو رہی، ان کی آسائشیں بھی پوری ہو رہی، وہ اپنی عیاشیاں بھی کھل کر پا رہے، تو کہاں انسان چاہے گا کہ اس کی یہ تمام چیزیں چھوٹ جائے؟ یعنی اگر جھوٹے خداؤں کو رد کر دیتے تو کیا ہوتا؟ یہی تو ہوتا۔ یعنی لا الہ میں فقط انہیں اپنے جھوٹے خداؤں کو رد نہیں کرنا تھا، بلکہ جو یہ پورے سال کی انکم ہے اس سے ہاتھ دھونا تھا۔ یہی حال یہودیوں کا نظر آیا۔ یعنی یہودی قوم کون سی قوم تھی کہ جو اللہ کے رسول کا انتظار کر رہی تھی؟ خیبر کا قلعہ اگر جا کر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو بنایا کیوں گیا تھا؟ نصرت رسول خدا کے لیے یہودیوں نے خیبر کا قلعہ بنایا تھا کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، اسلام کو مضبوط کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، بینکنگ کا نظام بنایا، سود کا نظام بنایا، شراب کی دکانیں کھولی جہاں الکوہل بیچا جاتا تھا۔ اربوں کو ارب آسائش پسند قوم، محنت کرنے والی قوم نہیں۔ جب انہیں بنی بنائی شراب ملنے لگی تو انہوں نے اپنی شراب نہیں بنائی، پھر جتنا پیسہ آتا یا شراب کے اڈوں میں اپنے پیسے ختم کر دیتے، یا جو کچھ اور آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو کلبس وغیرہ بنائے گئے تھے کہ جہاں پر جا کے یہ اپنے پیسے لٹایا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ مناسب نہیں اگر کسی کو حوالہ چاہیے تاریخ میں جا کے ان تمام چیزوں کو دیکھے۔ اور جب پیسے ختم ہو گئے، اب کیا کرے؟ آدھا سال بھی نہیں گزرا، پیسے ختم ہو گئے، تو یہودیوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہم سے قرض لے رہے ہو۔ اب انہیں قرض دیتے تھے، قرض کے بدلے میں سود ملتا تھا۔ یہ پورا سسٹم یہودیوں نے بنا لیا۔ کیا ایسے ہی بنا لیا؟ نہیں، ایسے نہیں بنایا، بلکہ پہلے اپنے علماء کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ان کاموں کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے دے۔ اب جب انسان کی ذاتی اغراض اس میں شامل ہو گئی، ذاتی خواہشات شامل ہو گئی، جب مال شامل ہو گیا، تو دوسری قوم یہ یہودی نظر آئی کہ جو اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، حجاز کے نزدیک آ کے بس رہی ہے تاکہ اللہ کے رسول کی مدد کر سکے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن کے ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ جو مالدار طبقہ ہمیں نظر آتا ہے، صاحب اقتدار طبقہ نظر آتا ہے، وہ اکثر یہی دیکھا گیا کہ پیغام حق کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آئے گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں یہی طبقہ نظر آتا ہے۔ تو جناب نوح کی بھی مخالفت کس نے کی؟ اسی طبقے نے سب سے زیادہ کی۔ کیوں؟ جب حق کا پیغام آئے گا، جب عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو دور ہونا پڑے گا، ان تمام چیزوں سے انسان کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ جو سارے حرام کام یہ کرتے آ رہے ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا وہ مخالفت پر ہی کھڑے رہے۔ اور یہیں سے آج کا دن گزرا گا، بات کو ذرا سا متصل کیا جائے۔ خود جو مولا کائنات کی ہمیں حکومت نظر آ رہی، اس حکومت میں بھی اصل مسئلہ یہی درپیش آیا لوگوں کو۔ یعنی چاہت تو تھی کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرے، چاہت تو تھی کہ علی جیسا عادل حکمران ہمیں ملے، لیکن جب علی کی عدالت دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ یعنی کس انداز کی علی کی عدالت ہے؟ مثال ایک پیش کی گئی تھی کچھ دنوں پہلے۔
بیت المال کی تقسیم کے حوالے سے جناب ام ہانی کون ہے؟ مولا کائنات کی بہن ہے۔ جب بیت المال میں رقم آتی تھی مولا کائنات جو حقدار ہوتے تھے اس تک وہ حق پہنچا دیا کرتے تھے۔ جناب ام ہانی آئی مولا کائنات سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ ام ہانی سے کچھ دیر پہلے ام ہانی کی کنیز اس بیت المال سے ہو کر گئی تھی۔ جب ام ہانی آئی تو مولا کائنات نے جو اس کا حق بنتا تھا وہ اسے دے دیا۔ جب اس نے رقم دیکھی تو ام ہانی نے کیا کہا کہ اے مولا، اے میرے بھائی، یہ تو اتنی رقم ہے کہ جتنی آپ نے مجھے میری کنیز کو عطا کی ہے، کیا میرا اور میری کنیز کا حق برابر ہے؟ اب یہاں پر علی کی نگاہ دیکھیے، علی کی عدالت دیکھیے۔ کہا کہ تم دونوں کی ضرورتیں برابر ہے تو تم دونوں کا حق بھی برابر ہے۔ علی کی نگاہ میں فرق نہیں پڑتا کہ غلام ہو یا آقا ہو، کنیز ہو یا آزادی ہو، علی کی نگاہ میں فرق نہیں پڑتا۔ اپنی بہن بھی آ رہی ہے تو اسے وہی ادا کر رہے۔ تو وہ افراد کے جو اب تک دیگر حکومتوں سے زیادہ حق پا رہے تھے، امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے، یعنی آج کے زمانے میں اگر مثال دی جائے ان کے بینک بیلنس بڑھتے جا رہے تھے، وہ کیسے برداشت کر سکتے کہ اب تو ہمیں وہی ملے گا کہ جو ہمارے غلاموں کو ملا کرتا ہے، اب ہمیں پہلے کی طرح ہمارا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ علی کی عدالت ہمیں ایسی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مولا کائنات نے قضاوت کا نظام قائم کیا، کس انداز کا یہ قضاوت کا نظام مولا نے قائم کیا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ دیگر حکومتوں میں بھی جو قاضی ہوتے تھے ہر علاقے کے، انہیں وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن مولا کائنات نے جتنے قاضی تھے ان کے وظائف کو بڑھا دیا۔ جب کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ نے قاضی جتنے قضات ہیں، جتنا فیصلے کرنے والے ہیں، جتنے جج ہیں، ان کے وظیفے اتنے کیوں بڑھا دیے؟ مولا کائنات نے جو ریزن بیان کیا، کا ریزن یہ ہے ان کے پیسے بڑھانے کا کہ انہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ ضرورت ان کے فیصلے دینے کی صلاحیت کو مان کر دے، کہیں یہ رشوت کی طرف نہ جائے۔ یعنی انسان کس وقت رشوت لیتا ہے کہ جب پاس مال نہ ہو، ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، جب یہ حرام کام کی طرف جاتا ہے۔ کہا اگر پہلے ہی ضرورت پوری کر دی جائے اور اس کا اگر کردار پاکیزہ ہوگا تو ایسا شخص غلط کی طرف نہیں بڑھے گا۔ یہاں تک کہ اس قدر سخت ہے مولا اس قضاوت کے معاملے میں کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن کسی فریق کے ساتھ مولا عدالت میں داخل ہوئے تو جو جج تھا جب دیکھتا ہے کہ خلیفہ وقت کسی فریق کے ساتھ آیا ہے تو مولا کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور مولا کو سلام بھی کرتا ہے۔ تو مولا کائنات خوش ہونا چاہیے تھا نا، اگر انسان کو پروٹوکول ملے تو انسان کیا خوش ہوتا ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے مولا کائنات خوش نہیں ہوئے بلکہ اس پہ غضبناک ہوئے۔ کہا کہ یہ تم نے صحیح کام نہیں کیا۔ کہا کہ ایک قاضی فرض ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک فریق کو ویلکم کر رہا ہے دوسری طریقے سے وہ دوسرے فریق کو بھی ویلکم کرے گا، جس طریقے سے وہ ایک کو ٹریٹ کر رہا ہے اسی طریقے سے وہ دوسرے فریق کو بھی ٹریٹ کرے گا۔ یہاں کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں چلا کرتا، یہ عدالت ہے۔ تو پیغام حق میں جسے عدالت پسند نہیں ہے، جسے انصاف پسند نہیں ہے،
جسے اپنا اقتدار جاتا ہوا پسند نہیں ہے، ہمیشہ وہ سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی جناب نوح کے ساتھ ہوا، یہی تمام انبیاء کے ساتھ ہوا، یہی تمام ائمہ کے ساتھ ہوا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہی مولا کائنات کس انداز میں اس عدالت کو برقرار رکھتے ہیں کہ کوفے کے یتیم بچے علی کو اپنا بابا کہا کرتے ہیں۔ مولا کا ایک لقب یہی تو ہے نا، ابو الایتام، کہ یتیموں کا باپ۔ عزاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ مولا کا ایک صحابی جب مولا سے ملاقات کرنے کے لیے گھر آیا ہے نا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے علی کا حال دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اے شخص تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ علی کے سر پہ زرد پٹی باندھی گئی تھی، علی کا چہرہ زہر کی شدت سے اس قدر زرد ہو رہا تھا کہ یہ خبر نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا علی کے چہرے کی رنگت زیادہ زرد ہے۔ عزاداروں، مولا کائنات نے وصیتیں کی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی تقویٰ کی وصیت کرتے ہیں، کبھی دوسروں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتے ہیں، کبھی امر بالمعروف کی وصیت کرتے ہیں، کبھی نہیں عن المنکر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا کہ تمام امور امامت حسن مجتبیٰ کے سپرد کیے ہیں، تمام خاندان والوں کو حسن مجتبیٰ کے سپرد کیا ہے، اپنے ایک ایک بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ عزادارو، یہاں پر ایک دکھیاری ماں اس منظر کو دیکھ رہی کہ سب بچوں کے ہاتھ مولا نے حسن کے ہاتھوں پہ رکھے ہیں، لیکن میرے بچے، میرے بیٹے عباس کا ہاتھ نہیں رکھا۔ عزادارو، مولا کائنات نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ ام البنین سے پوچھا کہ ام البنین کیا ماجرا ہے؟ عزادارو، ام البنین کہتی ہے کہ اے آقا، آپ نے تمام بچوں کو حسن کے سپرد کیا ہے، کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ عزادارو، مولا کائنات نے سید الشہداء کو بلایا ہے، عباس کو بلایا ہے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا۔ اب سید الشہداء، اب مولا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عباس، بروز محشر تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، ہاں مگر میرے بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جب عاشور کو تو دریا کنارے پہنچے گا تو خبردار پانی نہ پینا، تیرا بھائی حسین پیاسا ہو۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارگاہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارگاہ محمد و آل محمد کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، ان مقدس راتوں کا واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جن مرحومین کے لیے سال ثواب کا اہتمام کیا گیا اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اعلی علین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بار الہ ان مقدس راتوں کا واسطہ دیتے ہیں، مولا کائنات کا واسطہ دیتے ہیں، جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال یا مصیبت میں گرفتار ہے، تمام کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ تمام بیماروں کو، خصوصاً جن کے لیے دعاؤں کی التماس کی گئی ہے، تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بہر الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ شیراز رضا، محمد شریف، سید
محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی جمال بھائی، دولت بھائی بنت علی محمد ورتے جی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بھائی بنت عبد الحسین، جمال بھائی وزیر، شرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھابر، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسن علی رحمت اللہ، حسینہ رحمت اللہ لاخانی، علی محمد منیس ورتے جی، یاسمین بانو بنت علی محمد ورتے جی، سغرا بھائی نظر علی بادامی، حسین علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اللہ رکھا، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہد علی رحمت اللہ لاخانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرگس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمت اللہ لاخانی، سیدہ مشتاق علی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، فضا بھائی غلام علی بابا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بانو بنت شعبان علی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بھائی لالجی سومانی، فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی جین جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راج پر، رمضان علی نور محمد راج پر، شعبان علی نور محمد راج پر، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بھائی بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم، مامدانی زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، سلیمان راج پر، خدیجہ بھائی آدم، فاطمہ بھائی آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کنجی، کلثوم بھائی پونجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، اللہ افضل علی لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نورالنساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، فدا حسین کھوجا، نوربانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیرا، نسیم صادق علی، کبرا بھائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بھائی نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نورالنساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایرن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر علی جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام حسین حسن علی، رضا حسین حسن علی حیمانی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو حیمانی اور ان کے زوجہ، ان کے فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم اور میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین مربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مربی والا، شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم علی منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، ظفر حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، رجب علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، رمضان علی، محمد حسین
رمضان علی فقیر محمد سغرا بائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بائی اکبر علی زینب بائی اکبر علی کلثوم بائی بنت اکبر علی امین علی پٹیل حسین علی بندے علی فضل عباس محمد علی کپاڑیا فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا فاطمہ الزہرا سمیہ غلام عباس برکت علی فاطمہ بائی رجب علی امیری شابن علی بہادر علی نایانی اکبر علی والجی اور ان کے زوجہ مسرام اور ان کے رشتہ دار قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمرالدین وکیل سکینہ بائی جعفر علی وکیل سلطان علی نور محمد غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ اصغر علی شیر محمد زرینہ بائی اکبر علی علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داؤدانی کلثوم بائی بنت اکبر علی فقیر محمد سغرا بائی زوجہ اکبر علی حسین علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بائی موتی داؤد علی کپاڑیا کیکریا والا زرینہ بائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بائی دایا بائی علی رضا داؤد علی علی محمد قاسم علی زیرہ بانو زوجہ علی محمد زرینہ بائی بنت بچو بائی حسین علی علی محمد معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا پیرانی اور ان کے رشتہ دار عنایت علی عبدالرسول شہاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنت شیر علی فاضل کنیز فاطمہ بنت امیر علی فردانہ بانو بنت روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر علی تھاورانی رضیہ بائی عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بائی بنت محمد خمجی یاسمین اکبر علی زیب النساء بنت رجب علی عبید حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بائی بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بائی حجی بائی فدا حسین غلام حسین سغرا بائی لدہ دیوجی سکینہ بائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیر فدا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم بائی خمجی پینہاس علی اخلاقانی فضا بانو بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین اور حسین علی مرچن کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار عبدالحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار محمد حسین امیر علی زبیر فاطمہ بائی اور سغرا بائی زوجہ امیر علی زبیر روشن علی مامدانی اور ان کے زوجہ زبیر بھائی اور ان کی رشتہ دار نرگس بانو بنت غلام محمد علی معصومہ بنت رضا حسین فدا حسین نور محمد فاطمہ بائی غلام علی محسن رضا فدا حسین غلام رضا فدا حسین اور زرینہ بائی بنت غلام حسین اور آپ سب کے مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل